السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ دین اسلام میں ہجرت کو بڑی اہمیت فضیلت حاصل ہے۔ وطن کی محبت بڑی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ چھوڑتے وقت ہادی برحق علیہ السلام کی آنکھیں پرنم تھیں۔ اصل دولت دین کی محبت ہے۔ دین خطرے میں ہو تو اولاد، گھر بار، وطن چھوڑنا بھی عین عبادت ہے۔ درس نبوت یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لفظ ہجرت کے لغوی معنی اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کسی علاقے میں قائم پذیر ہونے کی ہے۔ شریعت کی زبان میں ہجرت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے اور شرع اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر ایسے ملک میں جا بسنا جہاں پر شرع اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جلد یا بدیر اسلامی حکومت کا قیام تھا کہ نہیں۔ اسلام میں پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ کے علاقے میں کی گئی، حالانکہ وہاں تو کوئی مسلم حکومت نہ تھی۔ تیسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف کی گئی، وہاں پر بھی اسلامی حکومت نہ تھی۔ ہجرت کے بعد وہ اسلامی حکومت کا عظیم قلعہ بنی۔ ہجرت صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کی جائے۔ قرآن مجید نے ہجرت کی فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کہ ان الذین بے شک وہ لوگ جو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بے بس ہو گئے تھے، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کو تم نے کشادہ نہیں پایا کہ شرع اسلام پر عمل کرنے کی غرض سے تم دارالکفر کو چھوڑ دیتے؟ سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی، مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں، مردوں میں سے، عورتوں اور بچوں میں سے، اور وہ جو کوئی تدبیر نہ کر سکے اور نہ ہی وہ راستے سے واقفیت رکھتے ہو۔ سو ایسے لوگوں کو امید ہے اللہ معاف فرمائے گا، اور اللہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ حضرت جندب بن حمزہ نے آیت ان الذین توفاہم الملائکۃ جب سنی تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کہنے لگے کہ اگرچہ میں مریض ہوں، کمزور ہوں، تاہم راستے سے واقف ہوں۔ ان آیات کے نزول کے بعد مجھے مشرکین مکہ میں ایک لمحہ بھی رہنا گوارا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤں، لہٰذا مجھے چارپائی پر ڈال کر فی الفور مدینہ لے چلو۔ بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی، بیمار باپ کو چارپائی پر ڈال کر ہجرت کی راہ پر چل دیے۔ جب موضع تہم کی منزل پر پہنچے تو روح جان سے نکل گئی۔ رائے ہجرت کے مسافر کا ادھر وصال ہوا، ادھر جنت کے دروازے کھل گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور اطمینان کا اظہار فرمایا کہ مالک کائنات کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی وطن چھوڑے گا اللہ کی راہ میں پائے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت اور کشادگی، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر پکڑ لو اس کو موت، تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
ہجرت افضل عبادت ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر راستے میں موت آ جائے تو اس کے اجر و ثواب اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ کن حالات کے تحت ہجرت کی گئی؟ قریش مکہ کی عزیر رسانی کے سبب مکہ میں مسلمانوں کا قیام نہایت دشوار گزار ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میرے جاں نثاروں پر، میرے چاہنے والوں پر، میرے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت کی کہ وہ رفتہ رفتہ چوری چھپے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی۔ مکہ مکرمہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ اور کچھ بیمار اور عاجز رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے ابوبکر مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ مقصود سے تھا کہ ہجرت کے تاریخ 7 سفر میں حضرت ابوبکر کو بھی میری رفاقت نصیب ہو۔ یہ وہ مخصوص حالات تھے جن کی بنا پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ادھر مکہ میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر۔ صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ نہ تھا آسان منہ اپنا وطن سے موڑ کر جانا، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تنہا چھوڑ کر جانا۔